بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اب کچھ تہجد گزار بندوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے اپنی راتیں سو کر غفلت میں نہیں بلکہ اللہ کے حضور جا کر قیام اور رکوع و سجود کی حالت میں بسر کی ہیں۔ ان کے دن بھی روشن ہیں اور ان کی راتیں بھی اجالی ہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کا تذکرہ بیان فرمائیں گے۔ آپ رات میں کب اٹھتے تھے، رکعتیں کیسی ہوتی تھیں، ان میں کیا کیا پڑھتے تھے، مسلسل پڑھتے تھے یا وقفہ وقفہ سے، غرض ہر چیز کی وضاحت کی جائے گی۔ ایسی وضاحت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ٹھیک آپ کے طریقہ پر نماز پڑھنا چاہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام تہجد۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کی ترغیب دی ہے، اسی طرح آپ نے اس کا عملی اہتمام بھی کیا ہے۔ نبوت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کوئی ایسی رات نہیں ملتی جس میں آپ نیند بھر سوئے ہوں۔ آپ کی راتوں کے احوال جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے قلب مبارک کو ایک بے قراری سی رہتی تھی۔ یاد محبوب میں بار بار اٹھتے تھے، رات کا زیادہ حصہ جاگتے گزرتا تھا اور اس جاگنے کا آپ خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ کا بستر ایسا ہوتا تھا کہ آرام کی نیند نہ آ سکے۔ دنیا کے بڑے لوگ تو زیادہ سے زیادہ نرم اور آرام دہ بستر تلاش کرتے ہیں تاکہ میٹھی نیند آ سکے، مگر آپ کا جو حال تھا اس کا ذکر حدیثوں میں اس طرح آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ آپ خردری رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پھر آپ کی خدمت میں چند اور صحابہ بھی حاضر ہوئے، ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی کروٹ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے پہلو مبارک اور رسیوں کے درمیان کپڑے کا کوئی حجاب نہیں ہے۔ آپ کے پہلو پر رسیوں کا نشان پڑ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، واللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ مقام اللہ کے نزدیک کثرت و کثرت سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن وہ لوگ دنیا میں جس طرح کھیلتے ہیں وہ معلوم ہے، اور آپ کو میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ عرض کیا، ضرور، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر جو گرمی میں سفر کر رہا ہے، وہ دن میں تھوڑی دیر کسی درخت کے سایہ میں بیٹھا، پھر اسے چھوڑ کر چل دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا بستر جس پر رات آرام فرماتے تھے چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ نے دنیا کو اسی طرح برتا جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کر چل دیتا ہے۔ آپ نے نہ رات میں نہ دن میں کبھی راحت و آرام کا قصد کیا ہی نہیں، اور کھانے، لباس، مکان، بستر سب کو اتنا ہی استعمال کیا ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو سوئے ضرور ہیں، لیکن راحت و آرام کو مقصد بنا کر نہیں، بلکہ اس لیے کہ تازہ دم ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہوں، اور اس لیے کہ امت کو آپ کی پیروی آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا طریقہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا دانا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، یعنی دائیں کروٹ پر لیٹتے، اور اپنے چہرہ انور کا دایاں حصہ دانے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے۔ دائیں کروٹ لیٹنے میں ایک خاص رمز ہے، وہ یہ کہ قلب بائیں پہلو میں ہے، تو اگر سونے والا بائیں کروٹ لیٹے گا تو اسے نیند گہری آئے گی،
کیونکہ اسے آرام زیادہ ملے گا، اور اگر دائیں کروٹ لیٹے گا تو دل کے لٹکنے کی وجہ سے پورا آرام اسے نہ ملے گا اور گہری نیند اسے نہ آئے گی، تاکہ گہری نیند میں ڈوب کر آدمی قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز سے غافل نہ ہو جائے۔ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا کس قدر اہتمام تھا کہ سونے کا وہ طریقہ اختیار کیا جس میں گہری نیند نہ آ سکے اور آسانی سے آنکھ کھل سکے۔ بے شک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد